اور صحیح ایسے دن مبارک دی خوشی چ موسم مزے والا کر دو سرکار ٹھنڈا کر دو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیے نسل سارے دیے کم کار دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار کیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار کیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر منکرا دیکھ لیا بے حشر منکرا
تو نانو پکار دیے خلق تو نانو پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلا عاجز کہنا میں نے گلا عاجز کہنا میں نے گلا عاجز کہنا دنیا نالے مار دیے سن لے دنیا نالے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے والیا گل تیرے مکری سونیا گل تیرے مکری تیرے تو شروع ہوئی تیرے مکری والیا میں بھی پڑھے میں بھی پڑھے پڑھے ہیں انہوں نے بھی پڑھے ہیں سونیا گل تیرے اتے مکری نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ہے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے اتے ٹکری والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری تیرے بچا کا ساڈا کوئی سہارا نہیں قدم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں قدم تیرے تو آقا قدم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی ہے والیا گل تیرے اتے مکری حشر چ جا کری سراں تے سونیا دکھیاں غریباں دیا کوئی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں کچھ نہیں والیا گل تیرے اتے مکری سونیا گل تیرے اتے مکری آقا جی گل تیرے اتے مکری
पता हमें इको तांग मदीने नु जामन दी कोई दिल दी हसरत होर नहीं इको तांग मदीने नु जामन दी कोई दिल दी हसरत होर नहीं हुण सोनिया तेरी मर्जी है मेरा दे कोई जोर नहीं मेरा दिल कहता है हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा मेरा दिल कहता है हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा पर की करिए बे सबरेदा इस दिल विचों ज्यादा शौक नहीं पर की करिए बे सबरेदा इस दिल विचों ज्यादा शौक नहीं दुनिया ने अंदर होवन गे होरा दे होर सहारे भी दुनिया ने अंदर होवन गे होरा दे होर सहारे भी मेरा दे सोने आवाज तेरे कोई भी सहारा होर नहीं साडा दे सोने आवाज तेरे कोई भी सहारा होर नहीं मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं मैनू आका मनाने दा ढंग भी नहीं फिर भी मेरे आका मैं तो हरगिज़ भी दूर नहीं फिर भी मेरे मालिक में तो हरगिज़ भी दूर नहीं तेरे हुस्न दे तज़किरे अरशां ते तेरे नाम दे चर्चे फरशां ते कोई थान ऐसी जिस थान तेरे इश्क दा सोनिया शोर नहीं कोई थान नहीं ऐसी जिस थान तेरे इश्क दा सोनिया शोर नहीं तेरी कबर में आके ए हाफिज लखनऊ की दीवे बादल पे जे इश्क ने कमले वाले दा तेरी रोशन होनी गोर नहीं जे इश्क ने मेरे आका दा तेरी रोशन होनी गोर
مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ، دیکھ لے سو ایک عارف زمانہ، دیکھ لے سو ایک عارف زمانہ، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر، کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، ہر جگہ عظمت خدا کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی، سارے عالم ہے چشم کرم میں، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، سارے عالم ہے چشم کرم میں، سارے عالم ہے چشم کرم میں، کس جگہ کملی والا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، لاج رکھی کبھی ہر صدا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، دل نوازی ہوئی بے نوا کی، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے، سبھی تیرا دربار ایسا، ہے سبھی تیرا دربار ایسا، کسی بھی سائے کو ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے، میرا جب چلا میں آپ نے راستہ دے دیا ہے، آپ نے راستہ دے دیا ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کرم نے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، راہ ہستی میں تیرے کرم نے، کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے، کب چھڑایا
حقیقت حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دیدار مصطفیٰ
پیرے رام عمل کے اے کوئی اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لئی سنی عرض میری سلطانا بابا تائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا تائے بیڑا پریا جیڑا جیتے آیا ہو دریا جی بس جیڑا جیتے آیا ہو دریا چنگار منگت تو کم بڑھیا او جنے سچے دل نال پیر منگیا جنے سچے دل نال اللہ بڑھیا جیڑا جیتے آیا ہو دریا اور اپنے ساتھ تھے آپ جاگت سے کام پہ جا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہے. اسی طرح روزہ نہیں رکھتا، طاقت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، بے ایمان نہیں ہوگا. لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اسی لمحے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. یا اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس وقت بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جاننے والا ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اور حکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں اور ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہوں. جمیعہ کی تفسیر یہی ہے کہ زمین و آسمان میں اور اس کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کا نبی میرا نبی ہے. حضور کریم نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اور کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی خشک اور تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر سب کا ایمان ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرشتوں کا بھی یہی کلمہ ہے. جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سارے فرشتوں کا یہی کلمہ ہے، سارے نبیوں کا بھی یہی کلمہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
یہ ساری کائنات بنی بھی میرے نبی کے نور سے ہے، اور نورانی فرشتہ جب بنتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی میں لکھا جاتا ہے اس میں محمد، اس سے اسے نورانیت مل جاتی ہے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ حور کو خوبصورتی کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی گال پہ اس میں محمد لکھا جاتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے۔ جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی تینوں مننا جویں رب نو منیا، رولا پایا ہے میں دل دے انیا، تو تے کعبے دا وی کعبہ میں تے مکدی مکائی بیٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں ان میں انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، اشرات، جنگلات، حضور ان سب کے لیے اللہ کے نبی، رسول اور رحمت بن کے آئے۔ یہ آیت میثاق یہ ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ آیت میثاق میں اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، اللہ نے سارے نبیوں سے فرمایا بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اور یاد کرو وہ دن جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور جب میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیوں جی تم نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سارے نبیوں نے عرض کیا قالوا اقررنا، کہ ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ سارے نبیوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے ایمان بھی ملا ہے، نبوتیں بھی ملی ہیں۔ باقی جتنی امتیں گزری ہیں ان کا کیا کلمہ تھا؟ آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ باقی سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خطبۃ الوداع میں، اس میں اللہ کا کیا حکم؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ تو جو بھی شریعت کے احکامات آنے تھے آ چکے ہیں، جو بھی اعمال آنے تھے آ چکے ہیں، جو بھی عقائد آنا تھے آ چکے ہیں، شریعت کے احکامات آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے، اپنی نعمت کو پورا فرما دیا ہے۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میرا نبی سب سے آخری نبی ہے اور یہ سب سے آخری امت ہے۔ اب اگر کوئی گستاخ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں اس گستاخ نے دعویٰ کر دیا تھا، تو اس کے بارے اللہ نے اپنے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَظْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے
یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ نازل کی گئی۔ تو اللہ کے قرآن سے کیا ثابت ہوا، اللہ کے فرمان سے کیا ثابت ہوا؟ اس کائنات میں بہت بڑے بڑے جھوٹے بستے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹا وہ بندہ جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا اور گستاخ ہے وہ جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے۔ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 6 میں نے تلاوت کی، اور 210 احادیث واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا عمر میرے بعد تو نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ساتھ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی۔ تو حضور کریم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا، سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، میرے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور نبی کریم نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا؟ جب مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کو خط لکھا، خط میں لکھتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا نبی میں، یا نعوذ باللہ آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس خط کا جواب دینا بھی ضروری تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا آخری فیصلہ ہے۔ آپ نے اس خط کا جواب لکھا، پہلی ہی لائن میں لکھا مسلمہ کذاب، نیچے ایک ہی فقرہ لکھا زمین اللہ کی ہے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ ادھر مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے۔ بوڑھے صحابی حبیب بن زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ خط اس کذاب کے دربار میں میں لے کے جاؤں گا۔ حالانکہ اس کذاب کے دربار میں جانا اپنی جان کو تیلی پر رکھ کر جانا تھا، لیکن یہ میرے نبی کے عظیم صحابہ ہیں جو ہر وقت اپنی جان میرے نبی پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ نبی کے سارے صحابہ کو لاکھوں سلام ہے۔ تو نبی پاک نے اپنا خط مبارک حبیب بن زید کو عطا فرما دیا، اپنا گھوڑا عطا فرما دیا، نیزہ کاندھے پہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا۔ تو وہ بوڑھا صحابی تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے، جیسے فوج کا نوجوان چلتا ہے، اس کے انداز ہی بدل گئے، بڑے ایمان کے ساتھ نکلا، جا کر اس کذاب کے دربار میں پہنچے تو نیزہ زمین پہ گاڑ دیا۔ مسلمہ کذاب پوچھتا ہے تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ کے سچے نبی کے سچے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمہ کذاب پوچھتا ہے تم کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے تو اپنے درباری کو دیتا ہے وہ خط اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو جب درباری نے اونچی آواز میں پڑھا مسلمہ کذاب کا لفظ سن کر غصے میں آ گیا، کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار
میرے سپاہی میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بات سن، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے بھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ جب میں چلا تھا، جب میں گھر سے نکلا تھا، تو میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، تیرے پہرے داروں کو کیوں دیکھا؟ اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا کاٹ دیا، پھر آپ کی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے باز آ جا، اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تیری گردن بھی کاٹ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میدان جنگ میں شہادت کی موت دے، جو رات بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پر موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا، تو اس قذاب نے آپ کی گردن کاٹ دی، آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر قیامت تک کے لیے میرے نبی نے بیان فرما دیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے لیے اپنی جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھتا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ لہندا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض نشان سے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صحابہ کرام نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا؟ اجماع بالسیف کر کے، تلوار کے ساتھ اکٹھے ہو کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ جب صدیق اکبر نے حکم جاری فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کرنا ہے، تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا کہ صدیق اکبر کیا کرنے جا رہے ہو، بلکہ صحابہ کرام نے کل جماعت نے تلواروں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا تھا۔ بلکہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا بدری بھی جائیں گے، اور جنہوں نے حنین کی جنگ میں شرکت کی وہ بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے۔ آج کوئی گھر میں نہیں رہے گا، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ بدر و حنین کی جنگ میں شرکت کرنے والے صحابہ کون ہیں؟ جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا ابو بدری اور حنینی کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی خاطر صدیق اکبر نے ان کو بھی جنگ جمامہ میں شامل فرمایا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے، اس کی حساسیت، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئیں، اس میں کل صحابہ کرام 259 259 شہید ہوئے۔ اتنی ساری جنگوں میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جنگ یمامہ جو صرف اور صرف ختم نبوت کے بچاؤ کے لیے لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 370 سے زائد حافظ قرآن شہید ہوئے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی قادیانی اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کو نبی بھی مانتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بلکہ وہ زکوٰۃ 17% دیتے ہو، تم 2.5% دیتے ہو، وہ حج بھی کرتے ہیں، صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو مسیلمہ کذاب بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ حج بھی کرتا تھا، میرے نبی کو نبی بھی مانتا تھا، لیکن آخری نبی نہیں مانتا تھا، جس پر صدیق اکبر اور سارے صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ بس اس کے بارے میں کسی دوسری رائے کا پا لینا کفر ہے۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والوں کی شان ہے کیا؟ یمن میں اسود انصا کذاب نے، اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ ادھر تابع رسول ابو مسلم خولانی رہتے تھے، آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وہ اسود انصا کذاب کے سپاہی
ابو مسلم خلانی کو پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے۔ اسود انصا قذاب ابو مسلم خلانی سے کہتا ہے تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ اس نے 3 بار یہی کہا، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے 3 بار یہی فرمایا، آپ نے یہی، اس نے 3 بار یہی کہا، آپ نے یہی فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہتا تو بڑا تیز ہے، بڑا چلاک ہے، میری باری تجھے سنائی نہیں دیتا، اپنی نبی کی باری تجھے سنائی بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ کہتا آگ جلاؤ، ان کو آگ میں پھینک کر جلا دو۔ تو جب اسود انصا قذاب کے سپاہی آپ کو پکڑنے لگے تو آپ نے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہتا آپ کو آگ میں پھینکنا ہے۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، میں خود ہی آگ کے اندر چلا جاتا ہوں۔ آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے، 1.5-2 گھنٹے تک آپ آگ کے اندر رہے، آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ آپ کو کیا جلانا تھا، آپ کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا۔ یہ شان ہے حضور کے ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ گر ہو ابراہیمی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جب آگ نے نہیں جلایا تو اسود انصا قذاب نے کہا انہیں ملک سے نکال دو، اس طرح ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ انہیں ملک سے نکال دیا گیا۔ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، عمر فاروق کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے۔ اسے آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا۔ آپ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے۔ صدیق اکبر نے ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا، انہیں اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان میں بٹھا دیا۔ اتنے صحابہ کی موجودگی میں فاروق اعظم نے کیا دعا کی؟ انہوں نے دعا کی یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی زیارت سے پہلے موت نہ دی جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا۔ امت محمدی میں بھی ایسا بندہ موجود ہے۔ تو جب اتنی حوصلہ افزائی ہوئی تو ابو مسلم غلانی صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میری بھی ایک آرزو ہے کہ آج آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، آج تو میرے لیے دعا کرے گا، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے۔ یہ شان ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا فتویٰ ہے، فقہ کے جو امام ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے جی فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے کوئی دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر دلیل کیسی؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزے کانے دجال سے دلیلیں مانگی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ دریائے راوی مینار پاکستان کے قریب سے آ کے گزرے۔ دوسرا کہا تھا کہ کنواری لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ فوری طور پہ بچہ پیدا کرے۔ پھر کہا تھا کہ دونوں قلم کاغذ پہ رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ سچا۔ پھر کہا تھا یا تو مجھے شیر بن کے کھا جا یا میں تجھے شیر بن کے کھا جاتا ہوں۔ تو پیر و مرشد نے، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں صاحب نظر پیر و مرشد کی عطا سے، آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے کہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے دلیلیں کیوں مانگی تھی؟ تو اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہے، یہ بات حق ہے کہ جو کوئی بھی دلیل مانگتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن مجھے نبی پاک نے وہاں بھیجا تھا، میں نبی پاک کے حکم کی وجہ سے وہاں گیا تھا، یہاں سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا، حالات بڑے پیچیدہ تھے، بہت سارے بندوں کا ایمان برباد ہو جاتا۔ بات دراصل یہ ہے
کہ سرکار کی امت بڑی بولی ہے. جو کوئی بھی اپنی کرامتوں کا ناٹک کرتا ہے، ڈرامہ کرتا ہے، کرتب لگاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس ساری صورتحال کے پیش نظر نبی پاک نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو حکم جاری فرمایا تھا کہ آپ اس کانے دجال کا مقابلہ کریں. پیر مہر علی شاہ صاحب کو تو فتح ہو جانی تھی کیونکہ انہیں نبی پاک کا حکم تھا. آج تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے کہ آپ نے دلیل نہیں مانی. اور پاکستان میں حالات ہے کیا؟ پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں بدقسمتی سے. پاکستان میں جس کی بھی حکومت آتی ہے امریکہ اس سے 2 شرائط کو منواتا ہے. پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے. اس دنیا میں 50 اسلامی ممالک ہیں، بہت پاکستان ہے. پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہوا ہے. تو قادیانی نواز حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے، کیونکہ قادیانیوں اور قادیانیوں کے یاروں کو تمہاری نمازوں، روزے، زکاتوں، حجوں، داڑھیوں، ٹوپیوں سے تکلیف نہیں ہوتی. انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ کائنات کی روح، عبادات کی روح اس عقیدے میں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں، نہ لمے پینڈے پا مینوں، نہ علماں وچ فسا مینوں. پچھلی سے پچھلی حکومت نواز شریف کی تھی، اس نے 70 صفحے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھے. اس کا ایجنڈا، اس نے 70 صفحوں میں ایجنڈا لکھا ختم نبوت کے خلاف. اس کی چوری پکڑی گئی تو جب چوری پکڑی گئی تو کہتا ہے کہ ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی. 70 صفحوں میں تمہیں پتہ نہیں چلا کیا لکھ رہے ہو. پھر بیان دیتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو جنہوں نے جنگ جمامہ لڑی 1200 صحابہ شہید ہوئے، وہ کیا وہ تمہارے پھر وہ تمہارے دشمن ہوئے. تو حضرات عمران خان کی حکومت آئی، اس کی حکومت بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس ایک نیکی موجود ہے کہ اس نے دباؤ کے باوجود تحریک لبیکہ یا رسول اللہ کو بحال کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا تنازع امریکہ کے ساتھ ہوا. پھر امریکہ نے اس کی حکومت گرا دی. جو آج حکمران بیٹھے ہیں یہ عمران خان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. تو حضرات آج تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آج تیرے اور میرے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے ووٹ تحریک لبیکہ یا رسول اللہ کو دینی ہے. کیونکہ اگر آپ تحریک لبیکہ یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں گے وہ تمہارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا. اور میرے نبی کی شفاعت اتنی عظیم ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. وہ میں ہر کوئی آ گیا، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، نیک ہو یا مجھ جیسا گناہگار ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا. اور ہم جیسے گناہگاروں کو کیا خوشخبری سنائی، فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں گا. گناہگار کی، بدکار کی، سیاہکار کی، پاپی کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن ختم نبوت کے غداروں اور قادیانیوں کے یاروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی. شرط بس ایک ہے، کلندر لاہوری کہہ گیا تھا، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج تیرے پاس ووٹ ہے تو اپنی ووٹ کے ساتھ ثابت کر دے کہ تو حضور کی ختم نبوت کے ساتھ کھڑا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے کہ تو نے ختم نبوت کے غداروں کا ساتھ دینا ہے یا جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ حضور کریم کا فرمان ہے کہ تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا شر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. صدیق اکبر نے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا،
سارے صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا. اگر آج تو عقیدہ ختم نبوت کو بچائے گا تو اپنے امام صدیق اکبر کے پرچم تلے جنت میں چلا جائے گا. صدیق اکبر کون ہے؟ جو جنتی نمبر 1 ہے اور جنت کا مالک ہے. اور اگر تو ختم نبوت کے گرداروں کے ساتھ جائے گا تو ان کے ساتھ مل کے جہنم میں چلا جائے گا. تاجدار ختم نبوت. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اکثر آپ کا چہرہ انور. اے میرے بندہ پرور سائیں بابا، سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھیں روزے پہ جا کر صلوات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار قوم مغرق والذی سہل لنا اشرارنا. قوت عشق کے الفاظ کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تیرے کو تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. اور عظیمہ نبی پاک دے اتنا درود و سلام دے جتنا تیرے نزدیک ازرا کا شمار، اتنا درختہ کے پتے، پانی کے قطرے، ریتا کے ذرے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا صلی وسلم دائماً ابدا کثیراً کثیرا. مولا اس میں محمد واسطہ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں کو سے سامنا نبی نارائن پاک کے صدقے سلسلے کے ہر بندے کی ایک آرزو پورا ہوگا. کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نمازیں تو بات بنتی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر گھر کے ہی محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.